جنگ احد کے واقعات سماعت فرما رہے ہو، اس کا پہلا حصہ بیان ہو گیا۔ مجاہدین اسلام جو 1000 دے لشکر نو لے کے نکلے سن، 300 منافق علیحدہ ہو گیا، 700 مجاہدین میدان احد وچ پہنچے اور جنگ دے پہلے مرحلے وچ مسلمانوں کو فتح ہوئی، کیونکہ کفار دے 12 علمبردار، جنہوں نے علمبردار یعنی جھنڈا اٹھان والے، یکے بعد دیگرے قتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری بہادران نے، مجاہدین نے قریشی فوج دے چھکے چھڑا دیتے۔ صفاں دیاں صفاں کفار دیاں درم برم کر کے اور لشکر کفار دے عقب وچ پیچھے جا پہنچے، جتھے انہاں دیاں 15 عورتاں 10 بجا بجا کے اپنے سپاہیاں دا حوصلہ بڑھا رہی سن۔ چنانچہ انہاں عورتاں نو بھی دوڑنا پیا۔ قریشی سورما کچھ دور بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مجاہد پیچھے پیچھے تھے، وہ آگے آگے پھرتے تھے۔ ہوئی تھی دف بجانے والیاں بھی منتشر ساری، پہاڑوں میں چھپی تھی منہ چھپا کر خوف کی ماری۔ فتح و نصرت دے اس عالم میں جو اکابر صحابہ سن، صحابہ کبار، بڑے بڑے صحابہ، بزرگ صحابہ، وہ تے کفار دا تعاقب کر رہے سن، لیکن جو نویں نویں مسلمان ہوئے سن صحابہ، نوزائیدہ مسلمان، وہ مال غنیمت لٹن وچ مصروف سن، حتیٰ کہ درہ حنین دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تیر انداز دستے دی ڈیوٹی لگائی سی اور فرمایا سی فتح ہوئے یا شکست اس درے نو نہیں چھوڑنا جب تک میں اجازت نہ دیں، اس درے دے جو محافظ تیر انداز سن، جدو انہوں نے کفار نو نسدیاں ویکھیا اور نوزائیدہ مسلمانوں نو مال غنیمت لٹدیاں ویکھیا تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ کے مال غنیمت لٹن وچ مصروف ہو گئے۔ یہ 50 بندہ سی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دستے دے سالار سن، انہوں نے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ہدایت کیتی ہے کہ پرندے اگر آ کے سانو اچک کے لے جان، سانو فتح ہوئے یا شکست جب تک میں نہ کما اس درے نو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے نصیحت فرمائی، صرف آپ دے نال 20 ساتھی رہ گئے 50 وچوں اس درے دی حفاظت کرنے والے، لیکن باقی سب مال غنیمت لٹن وچ مصروف۔ خالد بن ولید جو اجے تک مسلمان نہیں ہوئے سن، اور اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا پتر اکرمہ، وہ بھی اجے تک مسلمان نہیں ہوئے سن۔ خالد بن ولید ایک بہترین جرنیل سن، اس ویلے تک کفار دے نال سن اور کافران دی طرفوں لڑ رہے سن۔ جدوں انہوں نے درے عینین نو
تقریباً خالی ویکھیا کہ صرف 20 بندے نے، لہذا خالد بن ولید نے اکرمہ بن ابی جہل نو نال لیا اور پچھوں دی اس ذرے دے اتنے حملہ کر دیا۔ یہ جڑے بچے کھچے تیر انداز سن، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں دے ساتھی 20 آدمی، انہوں نے مقابلہ کرنے دی کوشش کی تھی۔ تیر انداز سن، تیر چلا چلا کے اس حملہ آور دستے نو روک رہے سن، حتیٰ کہ سارے تیر مک گئے۔ جدو ترکش خالی ہو گیا تیراں نال، پھر انہوں نے پتھر مار مار کے انہوں نے روکن دی کوشش کی تھی، لیکن تاب گئے، آخر شہید ہو گئے۔ رہے ترکش میں جب تک تیر برساتے رہے ان پر، ہوئے خالی جو ترکش سنگ لڑکاتے رہے ان پر، رسالے کے سواروں نے بالآخر ان کو آگھیرا، شہادت کے طلبگاروں نے لیکن منہ نہیں پھیرا۔ یہ تیر انداز شہید کر دیتے گئے، اور اکرمہ، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل مسلمانہ سے پچھوں دی طرفوں انہوں نے حملہ کر دیا۔ وہ کفار جو پسپا ہو کے دوڑ رہے سن، کافراں دے وہ فوجی عظیمت خوردہ، شکست خوردہ جو دوڑ رہے سن، جب انہوں نے ویکھیا کہ مسلمانہ تے پچھوں دی حملہ ہو گیا ہے، وہ اگے دوڑ رہے سن، دوڑتے دوڑتے وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ اس طرح مسلمان گھیرے وچ آ گئے۔ جنگ ہوئی ہے، جنگے ہو، لیکن پہلے مرحلے وچ کی سی؟ فتح و نصرت۔ دوسرے مرحلے وچ شکست ہو رہی ہے۔ وجہ کی بنی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو منہ موڑیا، حضور کی فرما برداری نہیں کی تھی، حضور دے اس موقع تے غلطی ہو گئی اور سرکار دی اطاعت چھڑی، اتنی بڑی بلا کا سامنا کرنا پیا۔ ایسی افراتفری مچی مسلمان مجاہدین وچ، ایسی ابتری پھیلی کہ اپنے ہی بندے شہید کرنے شروع کر۔ مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی، نا کی ہے یمان، حضرت حذیفہ دے باپ دا نا یمان، مسلمان مجاہدین نے اپنے ہتھیں یمان نو شہید کر دیا۔ اور پھر اس جنگ وچ آن لگیاں، پچھلے جمعے تسی سنیا کہ چند بندے ایسے سن کفار دے جو قسم کھا کے آئے سن کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنے، قسم کھا کے آئے سن۔ انہاں قسم کھان والیاں وچوں ایک بدبخت ابن امیہ بھی سن۔ وہ اس میدان جنگ وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کر رہے سن کہ اس دا سامنا حضور دے ہم شکل اور مسلمانوں دے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو گیا۔ ابن امیہ نے سمجھا، مصعب بن عمیر نو دیکھ کے سمجھا اے ہی حضور نے۔ اس نے تلوار دا وار کیتا تے حضرت مصعب بن عمیر دا او بازو جس دن آپ نے جھنڈا پکڑیا ہوا سی، او بازو قلم کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اس جھنڈے نو دوسرے ہاتھ نہ پکڑ لیا، اس نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے جھنڈے نو گرن نہیں دیتا اور چھیتی نال اس جھنڈے نو سینے نال لپٹا لیا، لیکن دونوں بازواں دا جو قلم ہو گیا سن، دونوں بازواں وچ خون فوارے کی طرح نکل رہا، لہو گرتا تھا جیسے ہو کوئی
کوئی رنگین فوارہ، مگر فرصت کسے تھی کون کرتا اس کا نظارہ۔ مجاہد تھے گرفتار اپنے اپنے جال کے اندر، عقابوں کو پھنسایا تھا قضا نے جال کے اندر۔ اسی عالم میں پھر ایک ہاتھ مارا ابن کمیہ نے، علم بردار حق کا سر اتارا ابن کمیہ نے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو علم بردار لشکر اسلام سن، آخر وہ شہید ہو گئے۔ ابن کمیہ نے آپ کو شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ادھر حضور دے چکے ہم شکل سن، سرکار دے ہم شکل سن، اس لیے شیطان نے اعلان کر دیتا ان محمدن قد قتل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں وچ ابتری تے پہلے ہی پھیلی ہوئی سی، لیکن جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت دا اعلان سنیا، سرکار شہید اجے شہادت تے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ سی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوکاں کولوں تہاڈی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے وعدے نو پورا کیتا۔ آخر دم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبعی عمر مبارک 63 سال پوری کی۔ تو زخم ضرور لگے اس جنگ میں سرکار۔ ایک شخص سی، میں پچھلے جمعے بھی ذکر کیتا، اس دا نام سی ابو عامر فاسق، انصاری سی، لیکن مدینہ شریف تو یہ بھگوڑا سی، منافق نس کے مکے چلا گیا سی اور قریش دے نال مل گیا سی۔ اور جدو جنگ ہوئی تو یہ ابو عامر فاسق جو ہے مدینے دا سی، بھگوڑا سی، اتنے گیا ہے نال آیا سی، انہوں دشمن فوج دے نال آیا سی، اور اس نے انہوں نے کہا سی کہ فتح تہاڈا مقدر ہے، کیونکہ میرا قبیلہ اوس ہے، اور جب میں اپنے قبیلے میں حکم دیاں گا تو قبیلہ اوس تہاڈے خلاف نہیں لڑے گا۔ لیکن یہ وکری گل ہے کہ قبیلہ اوس نے اس کی گل نہیں مننی سی، انہیں کم کیتا سی۔ جنگ تو ایک دن پہلے ابو عامر فاسق میدان وچ آیا، میدان جنگ وچ اپنے بندے نال لے کے آیا، کیونکہ ان نال قریش دے 200 غلام سن، قریش دے 200 غلام ان نال سن، یہ انہوں نے نال لے کے آیا۔ اس نے میدان احد وچ تھان تھان تے گڑے کھود دیتے سی، جگہ جگہ تے خندقاں کھود دتیاں، گڑے کھود دیتے تے انہوں نے پتیاں نال گھاس پھوس دے نال چھپا دیتا سی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آپ زخمی ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہویا، سر مبارک زخمی ہویا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قدم مبارک بھی انہاں گڑیاں وچوں کسے گڑے تے آ گیا، وہ چھپایا سی گھاس وغیرہ دے نال، سرکار دا قدم مبارک آیا، آپ اس خندق وچ تشریف لے گئے، جس دے نال سر مبارک تے تو پہلے ہی چوٹاں آئیاں سن پتھراں دیاں، لیکن اس گڑے وچ گرن دے نال حضور دے باقی جسم اقدس آپ دی مبارک ٹنگاں تے بھی زخم لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑے وچ اپنیاں اور غیراں دی نظراں تو اوجھل ہو گئے، اور ادھر آپ دے ہم شکل مصطفیٰ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ تو لہٰذا کی سمجھا گیا کہ حضور صلی اللہ، شیطان نے اعلان بھی کر دیتا ان محمدن قد قتل، ادھر وہ شہید ہوندے پے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہی سمجھا گیا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیتے گئے نے، لہٰذا صحابہ دی حالت غیر ہو گئی۔
گرے ہتھیار بازو لڑتے لڑتے تھم گئے ان کے، یہ صحابہ کی حالت ہوئی، جہاں بھی تھے قدم مٹی کی صورت جم گئے ان کے۔ حضور کی جب خبر سنی کہ آپ شہید ہو گئے، ہزاروں زخم کھائے تھے مگر یہ ضرب کاری تھی، سکوت مرگ کی سی ایک غشی سب پر ہی طاری تھی۔ مجاہدین اسلام لشکر اسلام دے تین حصے ہو گئے، تین فرقیاں میں بٹ گیا۔